ایک خاص قسم کی ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے، وہ عام طرح کی ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی۔ تو جب اسپتالوں میں جانا نہ ہو تو وہاں دیکھ کر ایک چیز بڑا دکھ ہوا اور پریشانی ہوئی کہ جوان جوان لڑکے لڑکیاں ڈائلسس پر ہیں۔ تو پھر اس کی تحقیق پہ لگ گئے تو پتہ یہ چلا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کولڈ ڈرنک پینے سے ایسا ہوتا ہے، یا شاید جو مرغی آج کل جو برائلر مرغی کا استعمال ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے، جیسے بازار کا کھانا کھانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں تحقیق کرنے میں پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ وہ جو بیچارے وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں اور پھل اور سبزیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا نظر آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے، جو موجودہ نظام ہے ہمارا کیمیائی زراعت کا، وہ بہت ٹاکسک ہے، اور وہ نہ صرف انوائرمنٹ کو ایک طرف خراب کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے اس کو بھی کنٹامنیٹ کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، اور تیسری طرف انسانوں کی اور پرندوں کی اور جانوروں کی صحت پہ اس کے بڑے مضر اثرات ہو رہے ہیں۔ یعنی اب بعض اوقات جہاں پر کیڑے مار ادویات کا استعمال بہت زیادہ ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو نہ صرف حشرات نظر نہیں آتے بلکہ وہاں پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی ایک باغات میں جو چہچہاہٹ پرندوں کی ہوتی تھی، اب اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہ نہیں ملیں گے۔ تو وہ اس میں پھر آگے بڑھتے بڑھتے تو اس میں پھر اس کا حل جو نظر آیا ہم کو، وہ دراصل یہ نظر آیا کہ اگر ہم لوگ آرگینک فارمنگ کی طرف چلے جائیں، آرگینک فارمنگ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ قدرتی طریقہ زراعت ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ سینکڑوں سال سے کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن جدیدیت کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جس کی پھر نتائج ہم جو ہے وہ اس وقت ہم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تقریباً 1950 میں جب یوریا کھاد ایجاد ہوئی تو یہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ ایک زرعی گرین انقلاب آ جائے گا، اور سب لوگ جو ہے وہ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، اور دنیا کا خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے مسائل کا شکار ہو گئے کہ یوریا کھاد جہاں استعمال ہوتی تھی وہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کو بھی کنٹامنیٹ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ جو یوریا کھاد بنانے کی فیکٹریاں ہیں وہ بہت پولوشن پروڈیوس کرتی ہیں۔ تو اس کا یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم کو اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد مزید کھادیں، کیمیائی کھادیں آتی چلی گئیں، مثلاً جیسے ڈی اے پی کی کھاد ہے۔ ڈی اے پی میں بیسیکلی فاسفیٹ کی راکس استعمال ہوتی ہیں۔ فاسفیٹ کی راکس دنیا بھر میں جہاں بھی پائی جاتی ہیں اس میں سے اکثر جگہوں پہ اس میں قدرتی طور پہ کیڈمیم بھی پایا جاتا ہے اور یورینیم بھی پایا جاتا ہے۔ یورینیم جو ہے وہ قدرتی طور پہ گیما ایمیٹر ہے، یعنی جو کہ ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت یعنی ہوتی تو کم مقدار میں، یعنی ویسے نقصان نہیں کرے گی اس کی، یعنی جو ڈوز ہے اس کو، لیکن اگر وہ چیز انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو وہ تھوڑی سی ڈوز بھی یا معمولی سی بھی جو اس کی ریڈیشن ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے، کیڈمیم۔ کیڈمیم کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کھادیں بنتی ہیں تو وہاں پر وہ 1 مائکرو گرام سے زیادہ اس کو الاؤ نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس طرح کا کوئی کنٹرول ہے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو کیڈمیم کی ایبزارپشن ہے ہماری جسم میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف اعضاء میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثلاً جیسے تھائرائڈس جو ہیں وہ آیوڈین کو جذب کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیڈمیم جو ہے وہ گردوں میں ایکومولیٹ ہوتی ہے، اور گردے ہمارے اصل میں ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں، تو وہ ساری فاضل چیزوں کو خون سے نکالنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیڈمیم جا کے اس میں ڈپازٹ ہونے لگتی ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ اگر گردوں میں جمع ہو جائے تو پھر گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کراچی میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کی کا ایک ریسرچ پیپر میں نے دیکھا تھا، تو اس میں انہوں نے جو بتایا تھا کہ انہوں نے مختلف سیمپلز کراچی کی سبزی منڈی میں جو سبزیوں کے اور پھلوں کے آ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کیڈمیم
کی مقدار کو جب میجر کرنے کی کوشش کی تو پتہ ہی چلا کہ جو الاؤبل لمٹ ہے اس سے 2.5 ٹائم زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بتاؤں کہ بعض پودے ایسے ہیں جو کیڈمیم کو زیادہ ایبزارب کرتے ہیں، جس میں ایک جیسے سلاد کے پتے ہیں، جیسے چاکلیٹ ہے۔ اب ہمارے بچے چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو شاید بچوں کے لیے ایک اس کے اندر بھی ایک نقصان کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے اس میں۔ دوسرا فاسفیٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فاسفیٹ جو ہے وہ زنک کی ایبزارپشن کو پودے میں روک دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ پودوں کو جو مائکرو نیوٹرینٹ چاہیے وہی انسانوں کو بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کو ایگزسٹ کرتے ہیں اس پلانٹ کے اوپر، تو اللہ نے انسان کو مائکرو نیوٹرینٹ دینے کا ایک جو آسان طریقہ انسان کے لیے رکھا تھا فطری طور پہ، وہ یہ تھا کہ آپ کی زمین جو ہے وہ ہیلدی ہوگی تو اس میں وہ پودا وہ ساری چیزیں جذب کر لے گا جو کہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اب جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ مورنگا جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری افادیت، جی ہاں بالکل، اگر دیکھا جائے تو جیسے انسان کے جسم کے دو حصے ہیں، ایک روح اور ایک جسم، تو اللہ نے جو چیز مٹی سے بنائی اس کی ساری جو ہے وہ ضروریات اللہ نے مٹی سے ہی پوری کی، تو اس لیے ہماری ساری ضروریات کو اصل میں تو مٹی سے ہی آنا تھا، تو لیکن اس کا ایک طریقہ تھا۔ اور وہی عجیب بات یہ کہ وہی جانوروں کو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جانوروں کا بھی گوشت کھاتے ہیں اور جانور وہی پودے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی کی وجہ سے اس وقت ابھی پچھلے دنوں ایک یونیسیف کی رپورٹ آئی، نظر سے گزری تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا پوری دنیا میں 3 ارب سے زیادہ لوگ مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی کا شکار ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹ ہم کہتے ہیں جیسے کیڈمیم ہے، کاپر ہے، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، یہ وہ ساری چیزیں۔ کچھ چیزوں کی سے تو انسان واقف ہے کہ جس کو آئرن کی کمی ہوگی اس کے اندر خون کی کمی ہو جائے گی، جس کے اندر کیلشیم کی کمی ہوگی اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر مختلف چیزوں کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں، زنک کی کمی ہوگی تو آپ کا نظام ہضم درست نہیں رہ سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں جو سب سے زیادہ دنیا میں دوا بکتی تھی وہ زینٹیک بکا کرتی تھی، جو اینٹ ایسڈ کے طور پہ تھی۔ زینٹیک کے اندر پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی کیمیکل ایسا ہے جو کیلشیم سے لنک کیا گیا، تو پھر اس کو پوری دنیا میں ختم کر دیا گیا اس کو بنانا۔ اب اس کی جگہ رائزیک اور میکسیم اس طرح کی دوائیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب لوگوں میں زنک کی کمی ہوگی تو اس کے اندر لازمی طور پہ جو ہے وہ ان کا نظام ہضم درست نہیں رہ سکتا۔ تو اچھا، ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کی توجہ عام طور سے اس طرف جاتی نہیں، ہم جو سمٹمز ان کو بتاتے ہیں اس سمٹمز کا جو ہے وہ ہمارا علاج کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے جو ہے پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی اس کے اندر۔ ایک اور چیز جو خطرناک ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب جیسے ہم گندم لگانے جا رہے ہیں، اب تو لگ گئی گندم، اس میں ہم ویڈی سائڈز کا استعمال کرتے ہیں، جس میں گلائفوسیٹ ایک بڑا پاپولر ہے ہمارے یہاں استعمال ہونے والا ایک کیمیکل ہے جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جن جڑی بوٹیوں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ جڑی بوٹیاں اصل میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں زمین کے ساتھ کوئی غلط کام کیا گیا۔ مثلاً جیسے ہم گندم لگانے سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر خوب ہل چلاتے ہیں، اتنا ہل چلاتے ہیں کہ زمین جو ہے بالکل پاؤڈر کی شکل میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ویڈس آتی ہیں وہ ایسی ویڈس ہوتی ہیں جن کی جڑیں گھنی ہوتی ہیں، یعنی بشی ہوتی ہیں، ڈیپ نہیں ہوتی، اور وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوا سے جو مٹی اڑ جاتی ہے وہ اس کو روکنے کے لیے۔ تو ویڈس کا مقام زمین کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کہیں زخم لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک کھرنڈ آ جاتی، وہ کھرنڈ اس زخم کو بچانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اندر جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ ہوتا رہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اب جیسے یہ اگر ان ویڈس کو آپ چھوڑ دیں، ایک میں آپ کو ایک بڑی اچھی اس کی مثال دوں کہ چرنوبیل میں ایٹمی پاور پلانٹ تھا جس میں حادثہ ہوا، رشیا میں ایک جگہ تھی چرنوبیل۔ اچھا، وہاں تابکاری پھیل گئی، ریڈیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسان وہاں رہ نہیں سکتا تھا، تو وہ شہر خالی کر کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں 10-15 سال کے بعد جب لوگ گئے تو دیکھا کہ اس شہر کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پودوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، یعنی جو اونچی اونچی عمارتیں تھیں ان کے اندر ان کے جو ہے وہ یعنی بیلیں جو تھیں وہ ایک
کھڑکی سے جا کے اور دوسری کھڑکی سے آئیں اور وہ اس کو باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو توڑ رہی ہیں، آپس میں مطلب مضبوطی سے اس کو گرپ کر کے اس کو کرش کر رہی ہیں اس کو۔ تو ایونچولی تو اسی طرح یہ جو نیچر کا ہیلنگ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی زمین پہ جہاں پانی آ جاتا ہے وہاں پر پہلے بشز یہ ویڈس آتی ہیں، پھر بشز آتی ہیں، پھر ٹریز آتے ہیں اور پھر پلانٹس آتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پرندے آنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر، تو پرندے اپنے ساتھ دنیا جہان کے بیج لاتے ہیں اور پھر وہاں پر درختوں کا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ صرف وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر انسان مداخلت نہ کرے، تو ہم تو مداخلت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور واپس اگر ہم اپنے سبجیکٹ پر آئیں تو اس جو گلائفوسیٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہم لے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے انسانی جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور انسانی جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب یہ ماؤں کے دودھ میں بھی اس کا اثرات آنے لگے ہیں، اور جو بچے دودھ پیتے بچے ہیں ان کی جسم میں بھی یہ داخل ہو رہی ہے، جن کے لیے انتہائی مضر ہے، اور اس میں وہ طرح طرح کی بیماریوں کا تو اس وجہ سے جو مائکرو نیوٹرینٹ کی ہم بات کر رہے تھے، مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی جیسے کاپر کی کمی ہوگی تو یا اور میگنیشیم کی کمی اوقات یا زنک کی کمی سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بلا وجہ غصہ آتا ہے، میں چلے جاتے ہیں، اور مطلب زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں آٹزم کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے ڈی ایچ ڈی اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ان چیزوں کی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، لیکن ورلڈ وائڈ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی ایک وجہ جو خواہش اور جو اس طرح کی اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو بیسیکلی انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک جو 1999 کے ایک فیگرز تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو صرف انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز اور بتاؤں کہ ہم شہد کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے، اور یہ بات اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے میرے زیادہ تر حوالے آپ کو امریکہ یورپ کے ملیں گے، کیونکہ پاکستان میں بہت کم اس طرح کی تحقیق ہوتی ہے۔ تو امریکہ میں ایک دفعہ انہوں نے 100 شہد کے سیمپل لیے، تو اس میں سے 70 شہد کے سیمپلوں میں پیسٹی سائڈس کے ٹریسز موجود تھے۔ تو یعنی جو چیز ہم شفا سمجھ کے کھا رہے ہیں اس چیز کے اندر بھی جو ہے وہ ہم کو پیسٹی سائڈ سے میں بتا دوں کہ کام کرتے ہیں، بعض پیسٹی سائڈ ایسے ہوتے ہیں جو کیڑوں کے جو نروس سسٹم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس میں اس کا اثر جو ہے بعض اوقات بھی آتا ہے۔ جیسے چین میں ایک انٹیریئر میں گاؤں میں جانا ہوا تو وہاں وہ لوگ کچھ اس طرح کے پیسٹی سائڈز استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ان کے اکثر بچے مینٹلی ریٹارڈڈ تھے۔ تو مطلب اب یہ ایک بڑی پریشان کن صورت ہوتی ہے کہ پورے گاؤں میں، اور ان کی ذہانت کا جو لیول وہ اتنا تھا کہ جو ان کا سب سے بہتر بچہ ہوگا وہ شاید ان اسکل لیبر کا کام کر سکے، ورنہ باقی اس میں بہت سارے لوگ ان کا مینٹل لیول یہ ہے کہ وہ سوائے بھیک مانگنے کے، اور تو مطلب یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک گاؤں ہے سندھ کا ہی، وہاں پر آپ جائیں تو ایک بڑی آبادی کو بلڈ کینسر، جو پیسٹی سائڈ ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا طریقہ کار ہے پانی دینے کا، اس میں ہم جو پانی ڈالتے ہیں تو وہ گراؤنڈ واٹر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس گراؤنڈ واٹر کے اندر پھر اسی پانی کو وہ لوگ پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی پانی پینے کا پائپ لائن کا نظام ہوتا نہیں، زیادہ تر لوگ گاؤں سے اسی طرح کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کے لیے تو لوگ گہرے کنویں کھدواتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ پانی ان کو چاہیے ہوتا ہے، زیادہ مقدار، لیکن پینے کے لیے جو کنویں ہوتے ہیں وہ بہت ہی شیلو ہوتے ہیں، کہیں 20 فٹ پہ کہیں 30 فٹ پہ اس طرح سے پانی ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزوں کا داخل ہونا جو ہے نا بہت آسان ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا پنجاب میں بھی اسی طریقے سے کہ ہمارے پنجاب ہے پاکستان کا، اس میں ایک گاؤں ہے جس میں آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے ان کی گردوں کی بیماری۔ اچھا، اب تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ ٹاکسک چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو ایک حد تک تو ہماری باڈی اس کو ریزسٹ کرتی ہے، ایک ہمارا نظام ہے،
لیکن اس کے اندر اب ہم لوگوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ ایک چیز جی ایم جس کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کر، اور جو کمپنیز ہیں وہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں کہ لوگوں نے کورٹ میں کیس کیا کہ جو جی ایم او چیزیں ہیں اس کے اوپر ایٹ لیسٹ جی ایم او، لیکن وہ کیس ہار گئے کہ جی ایم او چیز وہ بغیر بتائے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. یو نیور نو کہ اس چیز کے اندر آپ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہمارا ہر جاندار کا سیل جو ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں ڈی این اے ہوتا ہے. ڈی این اے ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک شروع سے لے کے اب تک کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، جس کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ اگر اس کو کاغذ پہ لکھا جائے تو وہاں سے لے کے چاند تک کاغذ تک ڈھیر چلا جائے لیکن وہ انفارمیشن ختم نہیں ہوتی، اس کو اتنی انفارمیشن. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی انفارمیشن انسان کنسیو ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کے اندر تبدیلی کرنا شروع کی. اس ڈی این اے کے اپنی مرضی سے ان لوگوں نے تجربات کر کے کیا، تبدیلی کر اپنی مرضی سے بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن وہ چیز جیسے مکئی میں آپ کو بتاؤں کارن سب جگہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر کارن جو دنیا میں استعمال ہو رہا ہے 90% وہ جی ایم او سیڈ یا جی ایم او کا گرین جب ہماری جسم میں جاتا ہے تو ہماری باڈی اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتی. تو جب ہماری باڈی اس کو ریکگنائز نہیں کرے گی تو وہ امیون سسٹم اور وہ ساری چیزیں ہماری ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہیں اور ایونچولی وہ کسی بھی جگہ جا کے وہ میوٹیشن کر سکتا ہے جس سے انسان کو کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. تو اب جو دوسرا مسئلہ ہم پیش آ رہا ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اب یعنی کھادیں اور پیسٹی سائڈ ان کے مسائل تو ہمیں پتہ چل گیا. تیسرا مسئلہ بیج کی طرف آ گیا کہ اب زیادہ تر پاکستان میں آپ کو 95% بیج جو ہے وہ ہائیبریڈ بیج جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ بنا ہوا اور جو پاکستان میں بنتے ہیں. اس میں سے زیادہ تر بیج جو ہے یا امریکہ سے یا نیدرلینڈ سے ہیں، انڈیا بھی بنا رہا ہے. اس میں دو قواعد ہیں. ہائیبریڈ بیج کا نقصان یہ ہے کہ ہائیبریڈ بیج سے آپ جو گندم اگائیں گے اس گندم سے آپ دوبارہ گندم نہیں اگا سکتے. پودا تو نکل آئے گا، پھل نہیں لگے گا. کیا مطلب ہوا کہ آپ ان سے بیج خرید کر ہی اپنے یہاں فصل لگا سکتے. اب اگر اس کا مطلب ہے آپ کو فورن چاہیے، خدا نخواستہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جائے، ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، یا جنگ کی وجہ سے فرض کریں وہ بند کر دیں کہ ہم آپ کو نہیں دیتے بیج، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز کے حل موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں اللہ پاک نے جو بیج کو محفوظ کرنے کا طریقہ سورہ یوسف میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہم اس طریقے پہ کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم کو نہ کولڈ اسٹوریج کی ضرورت ہے نہ کولنگ کی ضرورت ہے، صرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو نوزائیدہ بچے یا جو بچے ماں کی شکم میں ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہیں. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے آسان حل بھی رکھے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ آسانی والی بات یہ ہے کہ جب میں نے آرگینک فارمنگ کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہماری زراعت مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا میں اگر دیکھیں مزید پریشان تھوڑا سا اور کرتا ہوں، جو کسان ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں. انڈیا میں بھی بہت سے لوگ کسانوں نے خودکشی کی اور ملکوں میں کسان خودکشی کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پورا ایک جو ہے نا وہ ایک مافیا کے ہاتھ میں ہیں یہ ساری چیزیں، کھاد، پیسٹی سائڈ، یہ ساری چیزیں. وہ آپ کی وہ جب چاہتے ہیں اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. آپ کسان کی فصل اچھی ہو یا خراب ہو اس نے کھاد بھی ڈالنی ہے، اس نے پیسٹی سائڈ بھی ڈالنا ہے
اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی کھاد خراب ہو جائے گی، اگر وہ زیادہ تر قرضے پہ لے کے کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ مقروض ہوتا چلے گا، جو پریشان زیادہ ہوتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ اس کا جواب، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن جو ہے نا، وہ ہے قدرتی طریقے فارمنگ میں۔ اب اس کے اندر جو میں نے کچھ چیزیں اسٹڈی کی، اس میں جاپان نے بہت کام کیا، اس میں کوریا نے بہت کام کیا، ایون اس میں انڈیا میں بھی کام ہوا ہے کافی، اس میں امریکہ پہ کام ہوا ہے، اس میں نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، اس میں آسٹریلیا میں ہوا ہے۔ اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ہوپ فلی سائن ہو جائے گا، تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دنیا بھر میں یہ جتنے زراعت کے ماڈل ہیں، اس میں برازیل بھی شامل ہے، تو ان کو جو ہے یہاں پر اس کا ایک چھوٹا چھوٹا ماڈل بنایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے بھی آگاہی دی جائے۔ اب اس میں جو سب سے سمپل ٹیکنیک ہے وہ جیپنیز ہے۔ جیپنیز ٹیکنیک میں ایک فوکیاکا ان کے فارمر تھے جن کا 92 سال کی عمر میں 2015 میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ہل نہیں چلایا۔ ہم لوگوں کو اصل میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور جو ہماری ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے نا ایک ہماری ہرس یا لالچ اور خوف جو انسان کے جو فطری جذبات ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مثلاً ہائیبرڈ سیڈ انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پیداوار زیادہ ہوگی، کیڑا نہیں لگے گا، تو لوگ اس طرف چلے گئے فوراً بغیر سوچے۔ تو فوکیاگا کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جیسے جب چاول اگایا تو اس میں سے چاول کے دانے اتار لی، کہنے لگے انسان کی ضرورت کی چاول کے دانے ہیں، اور باقی جو پودا ہے پرالی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے واپس زمین پہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کاربن ٹو نائٹروجن ریشو، کیونکہ جو بھی سوکھی پتی ہوتی ہے اس میں کاربن ہوگی، ہری پتی کے اندر کاربن کے ساتھ نائٹروجن بھی ہوگی۔ پودے کو یہ ساری چیز، زمین کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پودوں کے لیے۔ تو جب وہ اس کو پرالی کو زمین پہ ڈال دیتے تھے تو اس سے قدرتی طور پہ کھاد بننے کا جو عمل ہے، یعنی کمپوسٹ بننے کا جو عمل ہے، وہ تھوڑا سا طویل ہے، تقریباً 2 سال کرتے ہیں اس کو۔ اب ظاہر ہے 2 سال تک کون انتظار کر سکتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ خالی جو پوٹری چکن فیسز ہوتی ہیں، یعنی پوٹری مرغی کی جو بیٹ ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ایک ڈرم میں ڈال کے 3 دن چھوڑ دیا تاکہ اس میں سے جو گیسز ہیں وہ نکل جائیں، اور پھر اس کا محلول، اس کا پانی لے کے وہ اپنے پودوں کو اسپرے کر دیتے تھے، کیونکہ اس کے اندر کچھ مائکروبس ہوتے ہیں۔ اصل میں ایک چیز اور اس میں عجیب بتاؤں، مائکروبس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنی مخلوقات کو لگا رکھا ہے جو انسان کو نہ صرف پتہ نہیں ہے بلکہ نظر بھی نہیں آتی۔ اگر آپ صرف ایک جو اچھی زمین جس کے اوپر آپ نے زہر اور کھادیں نہیں استعمال کی، اور ایسی بہت ساری جگہ ہیں، تو اس کی ایک چمچہ مٹی اگر آپ لیں گے تو اس کے اندر 100 ارب سے زیادہ مائکروبس ہیں، 100 ارب سے زیادہ مائکروب۔ پھر دوبارہ میں یہی کہوں گا، یہ جو ہمارے یہاں اتنے سارے سائنٹسٹ ہیں، ان سائنٹسٹوں کو سے پوچھیں یہ جو 100 بلین مائکروبس کیا تو ان کا نام آتا ہے، تو انہیں ان کا نام بھی نہیں آتا۔ تو جن چیزوں کا انہیں نام بھی نہیں آتا تو ان چیزوں کے اندر وہ امینڈمنٹ کیسے کر سکتے؟ تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ قدرت کے جو طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو غور کریں۔ اب جیسے ٹراپیکل فارسٹ ہے یا ایمیزن فارسٹ ہے، تو آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ وہاں پر کون کھاد ڈال رہا ہے، وہاں پر کون پیسٹی سائڈ ڈال رہا ہے، لیکن ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ خیر سب اپنے موضوع پہ آتے ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ چاول کی پرالی کے اوپر چکن فیسز کا ایک سولوشن بنا کے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس میں وہ ایسے بیکٹیریا ہوتے تھے جو اس کی ڈیکمپوزیشن کے عمل کو تیز کر دیتے تھے، اور وہ کھاد میں گڑبڑ نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو گندم لگانی ہوتی تھی تو وہ اسی کے اندر گندم کا بیج پھینک دیا کرتے تھے، وہ اس کی پیچھے، اب جیسے اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، اسموک کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور اسموک کا ایشو ابھی تو فوگ ہے، پچھلے دنوں اسموک تھی۔ جب بھی چاول کی کٹائی ہوتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، تو اسموک کا پرابلم آتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کاٹنے کے بعد اس میں آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو وہ آپ سارے مائکروبس مار دیتے ہیں، دوسرا جو چیز جو نعمت اللہ نے آپ کو دی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں اور جو ہے نا اس کو گرمی حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو جلا دیں۔ تو یہ بالکل اتنا ہی بڑا نقصان کرتے ہیں۔ پرانے پودے کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، وہ زمین کو اتنا نرم اور ملائم رکھتی ہیں
کہ اگلے بیج کے لیے آپ کو ہل چلانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے زراعت کے اندر کاشتکاری میں جو سب سے بڑی کاسٹ آتی ہے، وہ آتی ہے پہلے نمبر پہ ہل چلانے کی، دوسرے نمبر پہ کھاد ڈالنے کی۔ یہ 2 چیزوں کا حل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کو اپنی زمین میں زندگی میں دوبارہ ہل چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیج ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اب جب گندم اگ گئی اس کے اندر سے، تو آپ نے اس میں سے گندم کا دانہ لیا اور اس میں جو بھوسا ہے اس کو واپس زمین پہ ڈالا۔ ایک پودا جو زمین سے اگتا ہے وہ مشکل سے 5% چیزیں زمین سے حاصل کرتا ہے، 95% جو ہے وہ ہوا سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے تو کاربن کو اپنے اندر رکھتا ہے، آکسیجن کو واپس کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کا آکسیجن پیدا کرنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور یہ چیز کاربن ہائیڈروجن سے اس کا پورا ایک ویٹ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک پودا زندگی کے دوران میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے جس سے اس کی مختلف حصے پودے کے تعمیر ہوتے ہیں، بنتے ہیں، گرو کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو واپس سے اس پہ ڈیکمپوز کر دیں گے تو اس میں وہ زمین کو کھاد واپس ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اپنی زمین کے اوپر کبھی ہل نہیں چلایا، کبھی کھاد نہیں ڈالی، کبھی پیسٹیسائڈ نہیں ڈالا اور اس کی پیداوار جو اس کے برابر میں کھیت میں جو آدمی یہ ساری حرکتیں کرتے تھے جدید دور کی جو زراعت کے، اس سے اگر زیادہ نہیں تھی تو اس سے کم بھی نہیں تھی، بالکل اس کے برابر ان کی بھی پیداوار ہوتی تھی۔ اور پھر وہ ایک صحت مند جو ہے وہ آپ کو اناج ملتا تھا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بچوں کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کی ہائٹ پچھلی جنریشن سے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مائکرو نیوٹرینٹ نہیں۔ ہم لوگ جہاں گندم لگاتے ہیں جتنے درخت ہوتے ہیں سب کاٹ دیتے ہیں۔ درختوں کو کاٹنا زراعت میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر 1 ایکڑ کے اوپر 15 سے 20 ببول کے درخت لگے، ببول کے درخت میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے اس کی جڑیں زمین میں 300 فٹ گہری جاتی ہیں، جو اس کی ٹیپ روٹس ہوتی ہیں اور جو اس کی ہاریزونٹل روٹس ہوتی ہیں وہ بھی 300 فٹ کے ڈائمیٹر میں جاتی ہیں۔ تو وہ 300 فٹ کی گہرائی سے تمام معدنیات لے کے آتا ہے اور پورے پودے کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ ان جڑوں میں بھی جو زمین سے 9 انچ نیچے چلتی ہیں اور ہمارے جتنی بھی ہم کاشتکاری کرتے ہیں اس کی زیادہ تر جڑوں کا لیول یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں اتنی معدنیات آ جاتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنی گندم لگانے کے لیے کھاد نہ صرف نہیں ڈالنی پڑے گی بلکہ آپ کی اس گندم کی کوالٹی ایسی ہوگی کہ وہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کو سونے کے بھاؤ بیچے، وہ اس کو جو ہے گندم کے بھاؤ کبھی بھی نہ بیچے۔ اس لیے کہ اس کی اب ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ گندم کے اندر 13% پروٹین ہوتی ہے، لیکن ہم نے زمین کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ہم زمین کو مستقل ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اب بہت ساری جگہوں کے اوپر تو جو گندم ہے اس میں 3% سے زیادہ پروٹین نہیں بچتا۔ تو آپ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے کی 1 روٹی آج کی 4 روٹی کے برابر آپ کو جو ہے وہ طاقت دے رہی۔ تو فوکیاکا کا ہی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا، یہ جو ہم ویڈس جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس نے لکھا تھا کہ نیچر وہ ظاہر ہے بدھسٹ تھا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا عقیدہ نہیں تھا، تو وہ نیچر کہتا تھا کہ نیچر نے گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے لگانے کے لیے یہ ہم کو سوچنا چاہیے اس کے اندر۔ اور اب ایک چیز ابھی ذہن میں آ گئی جب جیسے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر شاید 35 ہے 36 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خود تمہارے اور جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس کے، اور جس کا تم کو نہیں پتا اس کے بھی جوڑے پیدا کیے اللہ نے۔ اس بات پہ فرانس کے 2 بوٹنسٹ تھے جن کو نوبل ایوارڈ ملا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا ارلی 1900 میں کہ مسلمانوں کو یہ بات تو اگر ہم قرآن کو بھی اس نظر سے پڑھیں تو اس کے اندر مختلف علاقوں میں جو مختلف زراعت ہوتی تھی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس موسم میں اور کس زمین کے لیے کون سا پودا ہونا چاہیے۔ اور جن 2 پودوں کا اللہ پاک نے ایک ساتھ ذکر کیا اتفاق سے وہ ہمیشہ کمپینین پلانٹ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ قرآن مثلاً جیسے کہ کھجور کا ذکر کیا، ایک مولانا صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن کے پودے، تو اس کے اندر انہوں نے قرآن میں زراعت سے متعلق جتنی آیتیں تھیں ان کو ایک جگہ یکجا کر دی۔
تو یہ سارے پودے آپ کو ایک ساتھ لگے ہوئے ملیں گے اس کے اندر۔ تو اچھا، اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک چیز اور اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ پرانے پودے کے باقیات، جس کو ہم آرگینک میٹر بھی کہتے ہیں، اس کو آپ زمین میں واپس سے ڈال دیں، تو میں نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انٹیریئر سے لے کر پنجاب کے تقریباً سارے علاقے میں نے سفر کیے ہوئے ہیں اسی زراعت کے سلسلے میں۔ خیبر پختونخوا میں بھی جانا ہوا، وہاں پر جہاں یہ لوگ زراعت نہیں کرتے، زیادہ تر قدرتی چیزیں ہیں، تو وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں جو چیز میں نے دیکھی، شاید ہی کوئی زمین ہو الا ماشاء اللہ جس کا آرگینک میٹر 0.5% سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کا آرگینک میٹر 5% سے 7% تک چلا جائے، آپ کو کوئی کھاد نہیں ڈالنی، لیکن یہ ہے ایک صبر آزما کام۔ اب جیسے اس کے اندر ایک امریکی کسان ہیں، گیب براؤن، یہ پچھلے 30 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آج ان کی زمین کا آرگینک میٹر 7% ہے، اور کھاد کا ایک ذرہ بھی، ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتے۔ ان کی یہاں پر میری کچھ زراعت کے ماہرین سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی چیزیں تم بتاتے ہو، یہ چیزیں اسمال اسکیل پہ تو ہو سکتی ہیں، لارج انڈسٹریل لیول کے اوپر یا کارپوریٹ لیول پہ یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ براؤن 5,000 ایکڑ زمین، وہ 5,000 ایکڑ پہ یہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی میرا یہاں اتفاق سے پورے پاکستان میں بہت ایک فارم مجھے ایسا ملا جس کے اندر جو ہے وہ یہ ریجنریٹو ایگریکلچر کہلاتی ہے، جس میں آپ پرانی فصل کے باقیات چھوڑ کے، اچھا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پرالی بھی چاہیے، بھوسا بھی چاہیے، چلے ٹھیک ہے، پورا بھوسا نہ ڈالیں، اس کو تھوڑا اوپر سے کاٹ دیں اور اس کو واپس سے زمین کے اوپر ملچ کر دیں، زمین کے اوپر بچھا دیں۔ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ جس طرح سے انسانی جسم کے لیے کپڑے چاہیے، کہ ہمارے کپڑے ہم کو سردی میں ٹھنڈ سے بچاتے ہیں اور گرمیوں میں ہمیں دھوپ سے اور نمازت سے بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب زمین کے اوپر آپ پودوں کی ایک تہ جو پچھلی جو باقیات ہوتی ہیں اس کو بچھا دیتے ہیں، جس کو ہم ملچ کہتے ہیں، تو اس سے زمین میں جو لگے ہوئے پودے ہوتے ہیں وہ اس گرمی سردی کے اثر سے بچ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگوں کو یہاں پنجاب میں جب کورا پڑتا ہے، جس کو ہم فراسٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے فروسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، پودے ہمارے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈ یا گرمی کا اثر جب پودے کی جڑ تک پہنچ جائے گا تو پودا مر جائے گا یا اس کو بری طرح سے متاثر ہوگا۔ جبکہ اس کے اوپر اگر ہم نے ایک یہ پوری ایک انسولیشن کی تہ ڈال دی، وہ کیا ہے جس کا میں بتا رہا تھا، جاپان میں جس نے کبھی اپنی زمین کے اوپر جو ہے وہ ہل نہ چلا، کچھ لیے ساری فصلیں اس میں ڈال دیتا تھا، تو اس کی 4 سے 6 انچ زمین کا لیول بڑھ گیا تھا، اتنی موٹی تہ آ گئی تھی۔ اور پھر اگر کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کوئی پرانا درخت لگا ہوا ہے جس کے نیچے اس کی پتیاں جھڑ کے گر رہی ہیں، اور اگر اس میں انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی پتیوں کو جب آپ ہٹائیں گے اوپر سے، تو نیچے آپ کو کچھ پتیاں ایسی ملیں گی جو آدھی گلی ہوئی ہوں گی، آدھی ثابت ہوں گی۔ اس کے اوپر ایک سفید رنگ کی چیز لگتی ہے، اس کو مائسیلیم کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جائیں گے مزید تو کالے رنگ کی مٹی ملے گی، وہ سب سے بہترین کھاد ہوتی ہے۔ اور یہ جو مائسیلیم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین کے دان ہے۔ جتنی بھی ڈیڈ وڈ ہوتی ہے، یعنی ڈیڈ وڈ کہتے ہیں کہ جو پودا جس کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں یا جو پودا مر جاتا ہے، وہ اس کے اندر یہ فنگس لگتی ہے، اور یہ قدرت کا طریقہ ہے۔ اور اس درخت نے پوری اپنی 50 100 سال کی 15 سال کی زندگی میں جو کچھ زمین سے معدنیات لی ہوتی ہیں، وہ سب زمین کو واپس کرتی ہے۔ اسی لیے برسا برس سے جہاں انسانوں نے انٹرونشن نہیں کی، مداخلت نہیں کی، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہ ہزاروں سال سے وہ چیزیں جو تو لگی آ رہی۔ ایک برازیل میں ایک آج کل ایک ہے پرتگیز ارنسٹ گوشے، وہ بیسیکلی سوئٹزرلینڈ سے تعلق، انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ کی، اور جینیٹک انجینئرنگ کی جو منسٹری تھی اس میں وہ کام کرتے تھے، لیکن ان کے دل دماغ میں کچھ چیز آئی، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی اور برازیل میں جا کے ایک 1500 ایکڑ بنجر زمین خریدی انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک جیسے ایک لفظ ہم لوگ سائنس میں استعمال کرتے ہیں، انٹروپی۔ انٹروپی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی انرجی استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی حالت میں کنورٹ ہو رہی ہے جو ان یوزفل، جیسے پیٹرول ہے، آپ نے اس کو جب جلا دیا تب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہیٹ بنتی ہے، اس سے آپ واپس پیٹرول نہیں بنا سکتے خود، کوئی قدرت کا طریقہ۔
تو اس کی جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے اس کو سنٹروپی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، معذرت. تو انہوں نے سنٹروپک ایگرو فارسٹری بنیاد رکھی، اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے کام کیا وہ 50 پیج کا مینول بنا کے انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈالا، اور ہر آدمی کو اجازت دی ہے جو چاہے اور جو چاہے اس کا ترجمہ جس زبان میں کرے. میں نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا. اب تو خیر کمپیوٹر سے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مہارت کی بات نہیں ہے ایکسٹرا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ البتہ ہر آدمی جو بھی ہے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے، وہ اس کو تھوڑا سا اس پہ بھی ویب سائٹ پہ بھی شیئر کر لے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. ان کا جو طریقہ کار ہے، انہوں نے بیسیکلی امیزن فارسٹ کو ممک کیا، یعنی اس کی نقل کی انہوں نے. اور اس میں انہوں نے اس طرح سے کیا کہ پودوں کی خصوصیات جس کی تفصیلات شاید یہاں بیان کرنا وہ ہم دوسری چیز میں چلے جائیں گے. یعنی ان کی لگائے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں اس میں آپ کو صرف 5 سال تک اس کی تھوڑی سی دیکھ بھال اور کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ سیلف سسٹیننگ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کو دوبارہ نہ کھاد ڈالنی پڑتی ہے اور نہ اس کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کی چیز کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس میں جو خاص بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس 1500 ایکڑ کے اندر ظاہر ہے بہت سارے ندی نالے بھی ہوتے ہیں. تو یہ درخت اپنی جو ہے نا بارشیں بھی کرتے ہیں. ان کے اس 1500 ایکڑ پر ان کی اپنی بارش ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے جو ندی نالے سوکھ گئے تھے آج وہ جو ہے دوبارہ چل پڑے ہیں سارے. اچھا، یہ ایک مثال ان کی تھی. ایک مسلم ملک کی بھی مثال ہے. مطلب میں تھوڑا سا امید دلانے والی کام کروں کہ جو ہم کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو پیسے تھے کہ انہوں نے جا کے 1500 ایکڑ پہ کام شروع کیا. ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی. نائجیریا میں ایک گاؤں ہے برکینا، اس میں ایک حافظ قرآن یعقوبہ سواڈوگو. ان کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے اوور گریزنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو گھاس کا کور ہوتا ہے وہ ہم جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین وہ کھل جاتی ہے، یعنی ایکسپوز ٹو انوائرمنٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ درخت کھلانا شروع کر دیتے ہیں، درخت کی پتیاں، تو درخت بھی سوکھ جاتے ہیں. جس دن آپ درخت اپنی جگہ سے کاٹنا شروع کریں گے آپ کے علاقے میں بارشیں ہونا ختم ہو جائیں گی. بالکل جیسے اسلام آباد کو دیکھیں. اسلام آباد میں 30 سال پہلے 1989 میں شفٹ ہوا تھا، 92 تک وہاں جتنی بارشیں ہوتی تھی اب اس طرح سے بارشیں نہیں ہیں. نہ وہاں وہ ٹیمپریچر رہا جو 30 سال پہلے تھا. مجھے یاد ہے مئی جون کے روزوں میں بھی ہم بڑی مشکل سے پانی پیتے تھے صبح، یعنی جون میں بھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی. اور اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو شاید اپریل سے گرمی ہونا شروع ہوتی. تو یہ وجہ اس کی جو ہے نا، یہ ہم جو درختوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جب وہ درخت لگائے تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم درخت لگا دیں گے تو اس کے سائے کی وجہ سے ہمیں فصل کم ملے گی. حالانکہ ایک درخت جو ہے وہ ایک ریورسبل واٹر پمپ کی طرح ہوتا ہے. جب زمین کے اوپر پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو زمین کے نیچے لے جاتا ہے، اور جب اوپر خشکی ہوتی ہے تو وہ نیچے سے اوپر لے آتا ہے. تو ان کا میں بتا رہا تھا کہ جو یعقوبہ سواڈوگو صاحب تھے ان کے علاقے میں لوگوں نے اوور گریزنگ کی، جس کی وجہ سے تقریباً 70,000 ایکڑ جو جگہ جنگل میں تھی وہ ڈیزرٹ بن گئی، وہ یعنی بنجر ہو گئی. ان کے ایک قبیلوں کی پرانی ٹیکنیک تھی جس کو زئی ٹیکنیک کہتے تھے. بہت آسان ٹیکنیک ہے. اس میں ہم 10 سینٹی میٹر بائی 10 سینٹی میٹر کا ایک گڑھا ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ کمپوسٹ گوبر سمجھ لیں، کچھ پتیاں اور 2-4 بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں. اچھا، اور جو گڑھا ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ سلوپ ہوتا ہے. تو وہ سلوپ ایسے دیکھتے تھے کہ سلوپ کی جو نیچے والی سائڈ ہوتی تھی اس کے اوپر ڈاؤن ورڈ کے اوپر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر لگا دیتے تھے. اب جب بارش ہوتی تھی تو ویسے تو وہ رن آف ہو کے پانی چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ پانی اس گڑھے میں چلا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں سلو ڈاؤن بھی ہو جاتا. اس ٹیکنیک سے انہوں نے وہ ساری کی ساری زمین ریکلیم کی، اور جن گاؤں میں وہ بارشیں اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں علاقے کے درخت تھے وہ درخت بھی لگانا شروع کر دیے. اور پھر جو ہے وہ ہوتے ہوتے آج ان کے اس کیے ہوئے کام کے اوپر امریکن یونیورسٹیز سے لوگ پی ایچ ڈی کی تھیسس کرتے ہیں. یعنی ایک شخص جن کے ان کو جب باراک اوباما صدر تھے تو انہوں نے وہاں بلایا، اپنے واشنگٹن ڈی سی میں ان کو بلایا، وائٹ ہاؤس میں بلایا انہیں. اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک اس کی کانفرنس ہوئی تھی
تو اس میں بھی ان کو بلایا گیا تھا جس میں انہوں نے اپنے قبیلے کی زبان میں ہی تقریر کی تھی جس کا انہوں نے پھر مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا. یہ تمام چیزیں نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. تو یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ جن کے پاس زمینیں ہیں, تو اب جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ یا ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے زمین لے, یا ابھی یہاں پر ان چیزوں کو رائج ہونے میں لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے. جیسے میں ایک جگہ سجاول میں گیا تو وہاں ہم نے آرگینک طریقے سے جب فارمنگ شروع کی تھی, میرے ایک دوست تھے, تو وہاں جو وہ کسان تھے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے تمہاری زمین پر قبضہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پر تو آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جی 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 تو میں بھی اسی طریقے سے جس کیڑے کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایکو سسٹم میں کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہا ہے. تو اگر ہم ایک جو نیچرل سسٹم ہوتا ہے اس کی طرح آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 20% حصہ جو ہے نا وہ ان کیڑوں کا ہوتا ہے. یہ ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے, کیونکہ میں خالی اگر فرینڈلی انسیکٹس کو اپنے پاس رکھوں گا تو بھی میرا ایکو سسٹم نہیں چلے گا. ایک بات. دوسری بات, یہ سارا پرابلم جو ہم کو آیا ہے اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مونو کلچر پر جاتے ہیں. اور جس وقت آپ کی زمینوں کے اوپر, فصلوں کے اوپر, پودوں کے اوپر کیڑے لگ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اسی وقت اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے پودے ایسے نظر آئیں گے جن کو وہ کیڑے نہیں لگ رہے تھے. تو اس کا ہم نے ایک آسان سا حل یہ بنایا کہ اس طرح کی جو جڑی بوٹیاں تھیں ان جڑی بوٹیوں کا ہم نے عرق نکالا اور اس کو ان فصلوں کے اوپر اسپرے کر دیا, تو اس کی خوشبو سے وہ نہیں آتے. مطلب چیزوں کو مارنا ضروری نہیں ہے, وجہ اس کے کہ ہم ماسکیٹو کلر یوز کریں. ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اور ماسکیٹو ریپیلنٹ کا بھی بتا دوں کہ جیسے تو ملنگا ہے ویسے جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی پتیوں کو کچل کے اگر آپ ہاتھ پاؤں پہ مل لیں گے تو وہ بھی مچھروں کو بھگا دیتی. بلکہ کھڑکیوں کے پاس اور دروازوں کے پاس اگر اس کے بہت سارے آپ گملے رکھ دیں گے تو آپ کے گھر میں بھی مچھر جو ہے وہ کم آئیں گے. تو اگر ہم لوگ پولی کلچر کے اوپر چلے جائیں تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. اب جیسے ہم لوگ گندم ہے تو پورے 12 مہینے ہم گندم کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اناج بھی تو پیدا کی, تو وہ کہتے ہیں یہ گندم گرم ہوتی ہے, ہر موسم میں کھانے کی چیز نہیں. تو اس کے لیے جو ہے, جو کی تو اور بھی بہت ساری افادیت ہے. اگر ہم اپنی فصلوں کو جب اگائیں تو اس کے اندر ہم مکس گرین لگا دیں. اب جو گیم براؤن ہے وہ یہی کرتا ہے, وہ کلچر کے اوپر جاتا ہے. مطلب اس کی جو سب سے پہلی چیز ہے جو ٹیکنیک کی وہ یہ کہ وہ ہل نہیں چلاتا, کیونکہ ہل چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو روٹس ہیں, ان کی جو پودوں کی جڑیں ہیں, یہ آپس میں ایک فنگس کے تھرو جڑی ہوتی ہیں جو کہ ایک پائپ لائن کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. مثلاً یہ کہ اگر آپ کے زمین کے ایک طرف کوئی کیڑے کا حملہ ہوتا ہے تو ود ان نو ٹائم یہ کمیونیکیٹ کر کے اس زمین کی دوسری طرف پیغام دے دیتے ہیں کہ فلانے کیڑے کا حملہ ہوا ہے. تو وہ پودے ایسی خوشبو یا ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جس سے ان کے پریڈیٹرز خود بخود آ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اور ہمیں جو دوا مار کمپنیاں, جو پیسٹی سائڈس کی کمپنیاں, ہمارے کسانوں کو کہتے ہیں بھائی یہ واقعہ جا کے پیسٹی سائڈ تم جو نا احتیاطاً اسپرے کر دو. اب وہ آپ نے احتیاطاً اسپرے کیا تو آپ کے جو نا سارے فیملی انسیکٹ ختم ہو گئے. تو اب جو آپ کے پاس اگلے کیڑے کی جب انفیسٹیشن ہوگی تو وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ پھر آپ بغیر دوا کے کچھ کر نہیں سکتے. اب جیسے ہماری یہ جلد ہے, اس جلد کے اوپر ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا اور مختلف چیزیں. اگر آپ کوئی ایسے صابن استعمال کرتے ہیں جو جراثیم کو مار دیتے ہیں تو وہ آپ کے فرینڈلی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں. کچھ دنوں بعد آپ کو اسکن ڈیزیز شروع ہو جائے گی. تو اس کا حل کی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پھر ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہم ہوم گارڈننگ کے اوپر اگر ہم لوگ کام کر لیں
تو اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو تبدیل کر کے اس طرف لایا جائے. اس پہ کچھ نہ کچھ کسی درجے میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اندر کچھ لوگوں نے اس کو شروع بھی کر دیا، لیکن اس کا جو اثر ہے یہ شہد کا کام ہے. ابھی سمجھ شہد کی ساری کچھ ہوگا نا تو یہ بھی جی شہد کا میں عرض کر رہا تھا کہ پودوں کے اوپر جس حساب سے پیسٹی سائڈ اسپرے ہو رہے ہیں ہمارے، تو امریکہ میں جب انہوں نے کچھ 100 شہد کے سیمپل لیے تھے تو اس میں سے 70 میں پیسٹی سائڈ موجود تھے. تو پاکستان میں کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا، اس لیے ہم کو پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے جو بی ہائیوز کے جو ڈبے ہیں وہ اگر آپ ایسی جگہوں پہ رکھیں جہاں پر ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے تو وہ شہد آپ کا جو ہے نا زیادہ قیمتی ہوگا اور زیادہ فائدے مند ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ اگر جیسے کوئی قدرتی جنگل ونگل ہے تو وہ شہد پھر زیادہ قیمتی ہوتا ہے. جیسے بلوچستان وغیرہ سے جو حضرات پہاڑوں سے لا کے شہد دیتے ہیں اس کی خوشبو ہی جو دوسری ہوتی ہے. تو اس کا حل بتا کے سو ختم کریں. اس میں یہ کہ ہم اگر 120 گز کا جو شاید 5 مرلے کے برابر ہوتا ہے 120 گز، اس کی چھت کے اوپر ہم 5 سے 10 لوگوں کی جو سبزی ہے وہ ہم اپنی چھت کے اوپر اگا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم پچھلے 5-6 سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے مختلف چیزیں ٹرائی کی. ایک جو 18 انچ کا گملہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ٹماٹر کا پودا لگائیں یا مرچوں کا پودا لگائیں یا بیگن کا پودا لگائیں تو وہ فل فروٹنگ دے دیتا ہے ایک پودے سے. تو اب آپ کے گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں، اب جیسے ہم نے 5 آدمیوں کے لیے سوچا کہ اگر ایسے 50 گملے رکھیں گے تو وہ ان کی سیزن کی ساری سبزیوں کی ضروریات پوری کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کی کھاد کیسے بنائیں گے؟ آپ کے گھر میں جتنے پھل اور سبزیاں آ رہے ہیں انہیں کو آپ ایک ڈبے میں ڈال دیجیے، اس میں آپ نیچے ایک ٹوٹی لگا دیجیے اور کچھ سوراخ اس میں آپ نیچے کر دیں گے تو وہ ایک نیچے اس کے ایک اور برتن لگا دیں وہ سارا اس میں چلا جائے گا اور اوپر اس کے آپ ڈھکن لگا دیں تو وہ جو لکوڈ نیچے جائے گا وہ لکوڈ فرٹیلائزر ہو جائے گا. اور کچھ دنوں بعد آپ کی یہ جو ڈرم ہے جو کھاد ہے وہ سوکھنے کے بعد، لیکن اس میں تقریباً 4 مہینے لگیں گے، وہ کھاد بن جائے. تو وہ کھاد آپ واپس اپنے پودوں میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ انیروبک فرمنٹ کر کے، وہ آسان ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے، جیسے سرکہ بنتا ہے اس طرح سے آپ اپنی کھادیں بنا کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ ایک کھاد جو بنانے کا طریقہ کورین نیچرل فارمنگ ایک ہے، وہاں پر ینگ سنگ چو ہوتے ہیں، ان کے والد تھے ڈاکٹر چو. تو ینگ سنگ چو کی بھی 3 کتابیں ہیں نیچرل فارمنگ کے اوپر، جس میں انہوں نے تمام کیڑوں کو، یعنی کون سا کیڑا کس جڑی بوٹی سے اس کی مدافعت کر سکتے ہیں. جیسے جن کو ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جاپان میں، لیکن ہمارے یہاں ایک جیسے آک ایک چیز ہوتی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں اس سے واقف ہیں یعنی بلوچستان میں بھی ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا جیسے، اور دوسری چیز ایک اور میں بتاؤں کہ اللہ پاک نے ہر جگہ کے مسائل کا علاج وہیں رکھا ہے. یعنی بھوربن میں جو لیگیمنس پلانٹ ہیں وہ کراچی میں نہیں لگ سکتے، اور جو کراچی میں لگیں گے وہ وہاں نہیں لگیں گے. تو اصل جو ہمارا کام ہے کرنے کا وہ یہ کہ شہروں میں تو خیر بہت مشکل ہے، لیکن ایسی جگہ جو بیابان ہے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قدرت جھاڑیاں اور پودے کون سے، اور اس میں بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں، وہ ساری ہمارے پاس لسٹ ہے، وہ ہم نے پیسٹی سائڈس اس کے سارے بنائے بھی ہیں، تیار بھی کیے ہوئے ہیں. بلکہ عجیب بات میں بتاؤں کہ ہمارے جو پیسٹی سائڈس ہیں وہ جہاں جو انسانوں کی حکمت کی دوائیاں بنتی ہیں انہی جگہ بنتی ہیں. اور ہمارے اس میں استعمال ہونے والی 80% جڑی بوٹیاں وہ ہیں جو کہ انسانی ادویات میں بھی استعمال، تو وہ اتنی یعنی محفوظ ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے کر کے آپ، اچھا جو کورین نیچرل فارمنگ کا میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جو طریقہ بتایا اس میں ایک انہوں نے اور عجیب بات بتائی. کہنے لگے کہ اب یہاں پر ابھی جیسے آج کل ایک گورا آیا ہوا جس کے میں کام کر رہا ہوں کسی فارم کے اوپر، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایک چیز کی ٹیسٹنگ کرو، وہ تو بہت ایکسپینسو ہے، عام آدمی کیا کرے، کہاں سے کرے. اس نے اس کا ایک بڑا آسان سوال بتایا. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو کچھ بھی تم کھا رہے ہو، جو کچھ بھی تم نکال رہے ہو، وہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی کہاں جا رہی ہیں؟ سمندر میں جا رہی ہیں. اب سمندر کے پانی کا جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو 72 منرلز ایسی ہیں جو آپ آسانی سے ٹریس کر لیتے ہیں.
اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ 72 منرلس جو ہیں، جو چیز انسان کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ ہے، جو چیز کم چاہیے وہ کم ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ اپنے کھانے میں نمک ڈالتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنی بنائی ہوئی کھاد میں سمندر کا پانی یا سمندری پانی، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام معدنیات جس کی زمین میں کمی ہو سکتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے ایک نیچرل جو ایکو سسٹم تھا اس کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے دوست ہیں، ان کے گھر پہ انہوں نے ہوم گارڈننگ کر رہے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا، 3 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو اب ان کے بچے جو گھر کی سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ اس کا ذائقہ اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ اب وہ ان سے بازار کی سبزیاں نہیں کھائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم گھاس کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ منرلز ان کی شارٹیج کی وجہ سے پھل کا رنگ بھی خراب ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے، اس کی شیلف لائف بھی خراب ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں قدرتی طریقے سے آپ پوری کر دیں گے تو آپ جو ہے یہ تمام مسائل کا حل آپ کے پاس جو ہے آئے گا۔ اور جب آپ یہ ایسی پھل اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں گے جس کے اندر زہر استعمال نہیں ہوا ہے تو ہمارے انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہے جو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کا علاج صرف یہ ہوتا ہے اس کو ریسٹ دیا جائے، پلاسٹر کوئی علاج نہیں ہے، پلاسٹر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی موومنٹ وہاں سے ختم کر دی جائے، ہیل اس نے خود ہی ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ زہر کھانا چھوڑ دیں گے تو جو زہریلی اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتے چلے جائیں گے اور ہمارے جو اعضاء جیسے لوگوں کو لیور کا پرابلم ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، آئی سائٹ کا پرابلم ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی ریسٹور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیے نا کہ ایک بات جو آپ سے ذکر ہوئی تھی اس دن کہ ان چیزوں کے اتنے اثرات ہو گئے کہ امریکہ میں بعض جگہوں پر کینسر کا ریٹ جو ہے 25% تک زیادہ۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میں بتاؤں کہ اب تک تو ہم بیسیکلی ہم لوگ ایک جو ہے نا ٹائم بام پر بیٹھے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ بس اپنا ٹائم جیسے ہی ہوگا تو اس کا ایکسپلوژن جب ہوگا تو پھر ہر آدمی کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ 25% دیکھیں وہاں ہو چکا ہے، پاکستان کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں، لیکن جس رفتار سے کینسر بڑھ رہا ہے اگر یہ اس طرح سے بڑھتا رہا تو اللہ نہ کرے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں کوئی کینسر کا مرض۔ آپ دیکھیں دل کے امراض اب کتنے زیادہ، پہلے ہم سمجھتے تھے بڑے لوگوں کو بیمار ہے، اب غریب سے غریب آدمی جس کو پورا کھانا نہیں آتا اس کو کتنی بیمار ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا انڈیا، بھارتی پنجاب ہم سے کہیں زیادہ زرخیز اس کی زمین ہے، وہاں پر کینسر کا ریٹ اب اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ راجستھان میں کسی نے کینسر کا اسپتال بنایا تو وہاں سے ایک ٹرین چلانی پڑی بھارتی پنجاب سے جو راجستھان جاتی ہے۔ آج اس ٹرین کا نام کینسر ٹرین، جسٹ ہمارے برابر میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تو فوری طور پہ واٹ وی کین ڈو، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہوم گارڈننگ کے اوپر جائیں۔ اب ہوم گارڈننگ کے اندر ایشو یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کے پاس تو چھت نہیں ہے یا لان نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا جواب ہے کمیونٹی تھنکنگ۔ کمیونٹی تھنکنگ کا کیا مطلب ہے کہ بس کہ میں 2 کمرے کی یا 1 کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میرے پاس چھت نہیں ہے لیکن آئی کین ڈو، میں کچھ کام کر سکتا ہوں۔ تو میں کیا کروں گا کہ فرض کیا کہ آپ کا گھر بڑا تھا تو میں نے آپ سے کہا 400 گز کا گھر تھا آپ کی چھت کے اوپر ہم دونوں مل کے کرتے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں مل جل کر اس طرح سے کریں تو ایک دوسرے کے تجربات سے اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، یہاں تو اب بعض ہربس جیسے سیفران وغیرہ ہے، سیفران میرے خیال سے 5 لاکھ روپے سے زیادہ اس کی جو ہے پرائس ہے پر کے جی اس کی۔ تو یہ کم از کم آپ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں تو اپنے گھر پہ اگا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب بعض چیزیں ایسی ہیں مثلاً پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک، لہسن، یہ ہم کو پورا سال چاہیے ہوتی ہے، مگر پیدا تو نہیں ہوتی پورے سال۔ ہم لوگوں کو اب جو عادت پڑ گئی کھانوں کی، ہم اس کے بغیر کھانا بھی نہیں پکے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی پیس آف لینڈ لے کر اس کے اندر ہم اس کو آرگینیکلی گرو کریں اور اس کو ہم سولر ڈرائر کے اندر، اس کی ڈیزائن بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں، بہت آسان ہے، ہر آدمی خود سے بنا سکتا ہے۔ مطلب میری پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کرنا چاہتا ہے اس کو سکھا دو، وہ خود سے کرنا شروع کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو خود نہیں کر سکتا پھر اس کے لیے کچھ کرو۔ تو اب الحمدللہ ہم نے ہر چیز کا سولوشن بھی نکال لیا، سولر ڈرائر بھی بنا لیا۔ سولر ڈرائر کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ اس کو ڈرائی کر لیں، آپ اس کو پہلے باریک کاٹ لیتے ہیں، جیسے ٹماٹر آپ کو پتہ ہے بعض سیزن کے اندر وہ 2 روپے کلو ہوتا ہے اور بعض سیزن میں 200 روپے کلو ہوتا ہے۔
تو بھائی جب سستا ہے تو آپ اس کی سلائس بنا کے آپ اس کو ڈرائی کر لیں. ایک چمچہ جو ٹماٹر ہو پاؤڈر ہوگا تو 1 کلو ٹماٹر کے برابر ہوگا. آپ ہانڈی میں اسی طرح سے ڈال دیجیے. ادرک لہسن یہ ساری چیزیں مطلب یہ فورٹیفائڈ ہو جاتی ہے, اس کا وہ بڑھ جاتا ہے اس کی افادیت, کیونکہ موئسچر جب اس میں سے 80% ٹماٹر میں جیسے 95% موئسچر ہوتا ہے, پھر اس میں فنگس بھی نہیں لگتی. تو اب اگر تھوڑا سا استعمال میں اس میں خشک چمچہ یا اس کا چمچہ اسی میں ڈال کے رکھیں تو اس پہ فنگس بھی نہیں لگے گی. تو اپنا آرام سے آپ پھر سارا سال. جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے, وہ یہ کہ آپ لوگ ایک کتاب کا ذکر کر دوں میں. چائنا اسٹڈی کے نام سے ایک کتاب ہے جو 10-15 سال کی ریسرچ کے بعد, اس میں آکسفورڈ کے ڈاکٹرز تھے اور چائنا کے کوئی ڈاکٹرز تھے, اس لیے اس کو چائنا اسٹڈی کہتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے تحقیق کی آخر کینسر ہوتا کیوں ہے اور دنیا میں کہاں کہاں کتنا کینسر ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک جگہ ہے, عجیب بات ہے, جہاں پر کسی کو نہ کینسر ہوتا ہے, نہ دل کی بیماری ہوتی ہے, نہ شوگر ہوتی ہے, نہ آرتھرائٹس ہوتا ہے. اور اگر میں آپ سے ایک جملے میں اس پوری کتاب کی سمری کہوں تو وہ یہ ہے کہ فیکٹری کی بنی ہوئی کوئی چیز مت کھائیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں اس میں آپ کو یہ اضافہ کر دوں کہ ان آرگینک کوئی سبزی بھی مت کھائیے. تو اگر یہ ہم لوگ مل کر, جیسے ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ مل کر اگر یہ کام کرنا چاہیں تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے جانوروں کا چارہ بھی اگا سکتے ہیں, اسی طریقے سے ان سے حاصل ہونے والا دودھ بھی صحت بخش ہوگا. کیونکہ اب جیسے اس وقت آج کل جو امریکن گائے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, اور جو بڑے بڑے کارپوریٹس کے اندر وہ استعمال ہو رہی ہیں, تو ان کا دودھ بڑی بڑی کمپنیوں میں استعمال ہوتا ہے, جیسے نیسلے وغیرہ, یہ لوگ اس کا دودھ بھی خرید کر بیچتے ہیں مختلف جگہوں سے. ایک ریسرچ پڑھی تھی میں نے, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا بیسیکلی انہوں نے کیا کیا امریکہ میں کہ اس کی سلیکٹو بریڈنگ کرائی. انہوں نے پورے امریکہ میں اس کی بریڈنگ کے اوپر پابندی لگا دی, اور انہوں نے کہا کہ اس سے گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی اس کو بریڈ کرائے گا, کوئی اور نہیں کرائے گا. اور باقی جتنے اینیملس تھے اس کو انہوں نے ختم کر دیا, اور پھر ایک انہوں نے بریڈ ڈیولپ کی. اب ان کی اوسطاً جو گائے ہے وہ 40-42 لیٹر دودھ دیتی ہے, اور جو سپر کاؤ ہوتی ہے وہ ایک دن میں 70 لیٹر دودھ دیتی ہے. مگر اس میں 2 نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ہارمون انہوں نے بتایا جو کہ کینسر کے ساتھ لنک ہے. دوسرا یہ کہ مرغی ہو یا کوئی جانور ہو, اگر وہ کیپٹیوٹی میں ہوگا, یعنی آپ نے اس کو پنجرے میں ایک محدود جگہ رکھ رکھا ہے, تو وہ خوش نہیں ہوگا, کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے جا کے. تو اس کے انڈے میں, اس کی گوشت میں صحت نہیں ہوگی. اگر آپ فری رینج کاؤ, فری رینج چکن, یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو اس کا گوشت میں بھی طاقت ہوگی, اس کے انڈے میں بھی طاقت ہوگی. اور نتیجہ یہ کہ ایک دیکھیں کہ عمومی طور پہ لوگوں میں ہمیں مایوسی نظر آتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان جانوروں کی وجہ سے یہ مایوسی, ہم نے ان کو ایک مایوسی کی زندگی میں ڈال لیا اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک وجہ تو مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی ہے, بعض اوقات کاپر کی کمی کی وجہ سے یا زنک کی کمی کی وجہ سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے, ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا, اب چھوٹے چھوٹے بچے, پہلی کلاس کے بچوں کو بھی ڈپریشن ہونے لگا, تو ہم پہلے جانتے ہی نہیں تھے یہ ساری چیزیں. تو اس میں اگر ہم لوگ ہوم گارڈننگ کے اوپر چلے جائیں اور فیکٹری کی بنی ہوئی چیز دیکھیں, یہ تو ہمارے اختیار میں ہے, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں, وہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہماری صحت آج بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اور ایک ہی اناج کے اوپر خود کو نہ رکھیں, کوشش کریں کہ جس موسم کا پھل نہیں ہے وہ نہ کھائیں. کولڈ اسٹوریج کی چیز کھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز جس موسم میں اس کی ضرورت تھی جبھی پیدا کی. ٹھیک ہے. ایک آسٹریلیا میں بل مولیسن تھے جنہوں نے پرما کلچر کی بنیاد رکھی, ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے 2000 میں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک درخت ہے, اس کی پتیاں جس موسم میں گرتی ہیں سارا سال وہ ان کی گائے وہ پتی نہیں کھاتی وہاں پر جو گائے ہوتی ہیں, لیکن جب وہ شیڈ کرتی ہیں, جب وہ پتیاں پتجھڑ میں گرتی ہیں تو وہ کھاتی ہیں. وہ معدنیات سال کے اس حصے میں ان جانوروں کو چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ قدرتی طور پہ جا کے کھاتی ہیں. اگر ہم نیچر کو اپنا کام کرنے دیں گے, نیچر کو ریسٹور کر دیں گے, تو یہ سارے یہ اب جیسے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس پانی کا آنے جا رہا ہے. اگر تھوڑا سا میں رین واٹر ہارویسٹنگ پہ بات کر کے اس کو ختم کروں, مساجد کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ جیسے وضو کا پانی ہے وہ صاف ہے, وہ پاک ہے وضو کا پانی.
تو اگر ہم لوگ وضو کے پانی کو فلٹر کر کے زمین کے اس اسٹارٹا میں واپس ڈال دیں تو جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہمارا نیچے سے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا. کیونکہ کراچی میں جیسے مدنی مسجد جانے ان کی شورا کے حضرات کبھی کبھار بلاتے ہیں مجھ کو کسی مشورے کے لیے, تو اس میں نے دیکھا کہ پہلے جو ہے ان کا 50 فٹ کے اوپر کنواں تھا, پھر وہ 150 فٹ پہ ہوا, ابھی جو نیا بور ان کا لگا ہے وہ 600 فٹ کے اوپر لگا ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اب بتائیے کہ 5 سال کے بعد آپ کیا کریں گے. تو اس لیے کہ ساری زمینیں پکی ہو گئیں, جو بارش کا پانی پہلے زمین میں چلا جاتا تھا اب تو وہ جاتا نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح کا کام شروع کر دیں, کیونکہ وہاں صرف ایک شب جمعہ میں ایک دفعہ میں نے تخمینہ لگایا تھا تقریباً 1.5 لاکھ گیلن پانی استعمال ہوتا ہے ایک شب جمعہ میں. اگر وہ پانی ہی ہم واپس ڈال دیں, اور ایسا ہم نے کیا 2 مساجد میں, تو وہاں پر جو آس پاس کے جتنے بور تھے وہ خشک ہو گئے, لیکن الحمدللہ اس مسجد کے بور کا پانی کا لیول بھی نیچے نہیں گیا. اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا یوسف علی نانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مسجد کے سامنے جو ہے وہ بارش کا پانی مہینوں کھڑا رہتا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب تھے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ماشاء اللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے جو ہے وہ ان کو ڈرائنگ وغیرہ میں نے ساری بنا کے دے دی, انہوں نے اسی طرح سے کیا. تو اب اس میں وضو کا پانی بھی جاتا ہے. حضرت کے جو صاحبزادے تھے ان سے اجازت لے کر پھر ہم نے وہ وہاں وہ بنا دیا, اور بارش کے پانی کا بھی ایک چینل بنا دیا. تو الحمدللہ وہ دونوں مسئلے ان کے جو ہے وہ حل ہو گئے. تو رین واٹر ہارویسٹنگ کے اوپر بریڈ لنکاسٹر ایک امریکن ہیں ایریزونا کے, ان کی 2 کتابیں ہیں. تو اس میں اگر ہم لوگ چلے جائیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر اوسطاً کسی جگہ 125 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے تو ایک ایکڑ کے اوپر 1.5 لاکھ گیلن پانی برس رہا. اب اگر اس پانی کو ہم محفوظ کر لیں, میں نے کیرتھر نیشنل پارک میں جگہ کام کروایا تھا, تو تقریباً 100 ایکڑ کے اوپر تو پہلے ٹوپوگرافی کرائی, پھر جو اس کے سلوپ کے حساب سے اس میں ہم نے کچھ سویلز بنائے, ٹرینچز بنائیں, اور دوسرا جو اس میں برساتی نالے تھے اس کے اندر ہم نے کچھ چیک ڈیمز بنا دیے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو پانی ایک دم سے یوں بہہ کے چلا جاتا تھا وہ رن آف ہوتا تھا, اور وہ سارے اوپر کی زرخیز مٹی کو بھی بہا کے لے جاتا, اور پیچھے سے کنکر پتھر رہ جاتے تھے. تو وہاں پر بھی اس کا فائدہ ہوا, اور پھر کچھ ہریالی ہونا شروع ہو گئی وہاں پر. اگر کسی بیابان جگہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ہریالی ہو جائے تو ایک چھوٹا سا پانی کا پونڈ بنا دیجئے, وہاں پرندے آنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر پرندے باقی کھیتی باڑی خود کرنا شروع کر دیں گے. ایک یورپ میں ایک جگہ ہے, اس وقت مجھے نام یاد نہیں, وہ پورا وہاں ایک جنگل آباد ہے, وہ ایک اسپیشی تھی برڈ کی جس نے وہ وہاں پر وہ پورا جنگل اگایا. تو ہم اس طرح سے رین واٹر ہارویسٹنگ کے اندر, اور جو بریڈ لنکاسٹر جو تھے ان کے استاد جو تھے وہ ایک زمبابوے کے رہنے والے تھے, فیری ان کا نام تھا. وہ جاب کرتے تھے, ان کو جاب سے فائر کر دیا گیا, ان کے یہاں کچھ کالونیزم کا کچھ پرابلم تھا اس سلسلے میں. تو وہ اپنی زمین کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے, اور جب بارش ہوتی تھی وہ دیکھتے تھے کہ جہاں پانی تھوڑا سا ٹھہرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ کچھ ہریالی ہو جاتی. تو ان کے پاس پیسے ویسے تو تھے نہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین سے پتھر اٹھائے اور اس سے ایک زگ زیگ میں دیوار بنا دی. تو اب اگلے سال جب بارش ہوئی تو وہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھاس بھی اگائی. اس کے اگلے سال انہوں نے اس کے اوپر ایک اور تھوڑی سی مٹی نے آ کے اس پتھر کی دیوار کو ذرا سا مضبوط کر دیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر مزید 2-3 پتھر رکھ دیے, اور پوری انہوں نے اس طرح سے دیواریں بنا لی. آفٹر 30 ایئرس آج ان کی پاس ویٹ لینڈ ہے, وہ پوری ان کی جو جگہ تھی وہ ہری ہو چکی ہے. وہ جگہ جہاں پانی نہیں تھا اور گراؤنڈ واٹر کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, آج ان کے پاس کیلے بھی لگتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. تو اصل میں دیکھا جائے تو ہر مسئلے کا حل اللہ پاک نے اس کے پاس ہی دیا ہوا ہوتا ہے. تو ہم کو مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, صرف ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل اللہ پاک نے وہیں کہیں رکھا ہوا ہے. تو اب آپ ہمارے ملک کا ایریا نکال لیں, اور اس کے اوپر اگر اوسطاً بارش 5 انچ سال کی ہوتی ہے تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے کروڑوں اربوں گیلن پانی ہے جو کہ جو ہے چند گھنٹوں میں سمندر کے اندر جا کے ضائع ہو جاتا. تو اگر ہم صرف اسی کو بچا لیں, جیسے یعقوبہ سواڈوگو نے صرف بارش پہ کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب وہ کر رہے تھے تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے, ان کا مذاق اڑایا, بلکہ بعض لوگوں نے تو مارا پیٹا بھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن اس شخص نے وہ لگا رہا اس کے پیچھے, اور آج اس کے کیے ہوئے کام کے اوپر جو ہے امریکہ سے لوگ آگے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھتے ہیں. تو مطلب اچھا بھائی, سیلاب آتے ہیں ہر سال, اور جو پانی ہے وہ لگتا ہے جی میٹھا پانی, تو
کسانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آنے والے سیلاب کو رین واٹر کو اگر جس طرح آپ نے درخت کا بتایا کہ ریورسیبل دونوں طرف سے مطلب معاملات ہیں تو اگر وہاں پہ ہم بورنگ ایسی کریں کہ بارش کا پانی اور یہ سیلاب کا پانی نیچے چلا جائے اس کے لیے کیا؟ یہ آپ نے بہت زبردست ایک چیز مجھ کو یاد دلا دی اس کے اوپر. انڈیا میں ایک ہے اس کو کہتے ہیں پانی فاؤنڈیشن. ان صاحب کا مجھے نام تو یاد نہیں ہے. ان کے پاس ایک جگہ تھی جس کو وہ لوگ ویسٹ لینڈ کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جگہ ویسٹ لینڈ نہیں ہے, ہم نے اسے ویسٹ کیا. وہ ایسی بنجر تھی اور اسی طریقے کا اس کا حال تھا. مطلب اس کا اگر وہاں پر 2 گھنٹے بھی بارش ہوتی تھی تو صرف اس کے 5 منٹ کے بعد ایک کاغذ اگر آپ زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ سوکھا اٹھتا تھا. یعنی زمین کے خشک ہونے کا یہ عالم تھا. انہوں نے بالکل یہی کیا کہ انہوں نے کچھ سویل بنائے اور وہاں پر درخت لگانا شروع کر دیے. لیکن درخت کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بارانی کے اوپر آپ درخت لگاتے ہیں نا تو اس میں اگر آپ ہر درخت کے ساتھ ایک جو ڈاؤن سائڈ آف دا اسٹریم ہے جو پانی بہ کا بہاؤ نیچے کی طرف جا رہا ہے وہاں ایک چاند جیسا ایک منڈیر بنا لیں, اسی مٹی سے بنا دیں, ہاتھ سے بنا دیں, تو وہ پانی جو ادروائز وہاں سے فوراً گزر جاتا تھا. یعنی جو رین واٹر ہارویسٹنگ کی جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن دا واٹر. یعنی پانی کو آپ نے آہستہ کرنا ہے اس کی رفتار, اور اس کو آپ اپنی مرضی کے روٹ دیں تاکہ وہ پورا گھوم پھر کر جو ہے وہ جائے تو وہ اس زمین کو سیراب کرے گا. جب زمین کی رفتار آہستہ ہو جائے گی تو جو ہمارے ہاں فلیش فلڈ آتے ہیں ایک دم سے, جو اس سے بھی ہم بچ جائیں گے. کیونکہ میں نے بلوچستان میں کام کیا تو وہاں پر ہر سال ہمیں یہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ جب ہماری فصل تیار ہوتی تھی سیلاب آگے جو ہے سب کچھ ختم کر کے چلا جاتا تھا. تو یہ فلیش فلڈنگ ہوتی. اس کے لیے اگر سارے لوگ اپنی مدد آپ کے دیکھیں, ہر کام حکومت نہیں کر سکتی. اگر لیکن ہمارا پرابلم جو ہے نا وہ جہالت ہے. ہم لوگ یہ تھوڑا سا کام اگر کرنے لگیں اور درخت خاص طور سے لگا دیں تو آپ کو شاید وہ بور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. انڈیا میں جس جگہ کی میں بتا رہا ہوں انہوں نے جب وہاں پر درخت لگا دیے تو آج ان کے بھی وہ سارے ندی نالے جو خشک ہو گئے تھے وہ دوبارہ چل پڑے ہیں اور وہاں پر بارشیں بھی دوبارہ ہونا شروع ہو گئی. اگر صرف ہم درخت لگانے کا کام شروع کر دیں ہماری موسمی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں, واپس آ سکتی ہیں. اور یہ درخت جو ہے نیچے سے پانی لا کے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں. اور اس کا انہوں نے ایک امریکہ میں باقاعدہ ریسرچ کی. ایک کاربن 14 ایک ریڈیو ایکٹیو اس کا آئسوٹوپ ہے. آئسوٹوپ وہ ہوتا ہے جس کا ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے اور ویٹ الگ الگ ہوتا ہے. وہ ریڈیو ایکٹیو ہے. ریڈیو ایکٹیو انہوں نے اس لیے اس کو سلیکٹ کیا کاربن کو کہ اس کو ہم جو گیما کے جو مختلف میٹر ہوتے ہیں ہم ریز جو ریڈیشن کو جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک درخت کے اندر کاربن 14 کو انجیکٹ کیا, جو اس کا آئسوٹوپ تھا اس کو انجیکٹ کیا. صرف 2 دن کے بعد انہوں نے آس پاس کی جتنی جھاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے جب اس کے اندر ڈیٹیکٹ کیا تو سب میں وہ کاربن 14 موجود تھی. درخت جو ہے نا بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے, باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف اپنے حساب سے اپنے موسم کے حساب سے درختوں کو لگانا شروع کر دیں. ہر درخت ہر جگہ نہیں لگ سکتا. جیسے ہمارے پیپل کا درخت ہے وہ اگر آپ کسی عمارت کے ساتھ لگا دیں گے اس کی بنیادوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو وہاں آپ نے ایسے درخت لگانے ہیں جس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں. تو آپ نے اس طرح سے چیزوں کو یعنی اصل میں بعض لوگ جو ہے نا بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں, اصل میں ان کو اس کا استعمال نہیں آتا. مثلاً جیسے ٹائر ہے, ٹائر کو اگر آپ اسٹیئرنگ کی جگہ رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یار ٹائر خراب ہوتا ہے تو اس میں ٹائر کا تو قصور نہیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے جتنی چیزیں پیدا کی وہ ان کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں اور ہر ایلیمنٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور ان کے فنکشنز میں آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. آپ نے ان کو اس طرح سے جوائن کر دیں گے اور اس میں کچھ نہیں کرنا, صرف نیچر کو اسٹڈی کر کے آپ کرتے رہیں اس میں. اور ہم سے جو مدد چاہیے اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں ہمیشہ. مثلاً بسکٹ, ڈبل روٹی, مطلب جو بھی چیز فیکٹری سے بن کے آئے, چینی. یعنی اس وقت جو ہماری بیماریوں کی اگر میں جڑ بتاؤں نا آپ کو, یعنی آرگینک کے علاوہ وائٹ شوگر, دوسرا جو انہوں نے ہم کو بیوقوف بنا کر ویجیٹیبل آئل پہ ڈالا ہے. ویجیٹیبل آئل آر ناٹ فار دا ہیومن کنزمپشن, یہ انسان کے لیے نہیں ہے. ہمارے کھانے کے لیے یا تو دیسی گھی ہے یا ناریل کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے. کسی درجے میں آپ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جتنے بھی تیل ہیں وہ مضر صحت ہیں، وہ زہر ہیں، وہی آپ کو ایسیڈیٹی کوز کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے جو چیز دیکھی زیادہ تر بیماریوں کی وجہ ایسیڈیٹی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مجھے یاد ہے کہ معدہ جو ہے وہ ایک ہانڈی کی مانند ہے جس میں سے ساری رگیں نکلتی ہیں، اگر معدہ صحت مند ہوگا تو پورا جسم صحت مند ہوگا۔ سب سے پہلے نظام ہضم خراب ہوتا ہے ہمارا، جس کو اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کا ہاضمے کا نظام بڑی مدت سے خراب تھا، جس پہ اس نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس میں جذب نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہر فصل ہر جگہ نہیں ہوتی، جو سیلائن سوائلیں ہیں ہماری، جہاں کی پی ایچ ہائی ہے، تو وہاں پر آپ کتنی بھی کھاد ڈال دیں، پودا اس پی ایچ لیول میں جا کے وہ کھاد ایبزارب بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت چھوٹی سی رینج ہے کہ اس کو 6.5 سے 7.5 پی ایچ کے اندر آپ کی ساری ایگریکلچر چلتی ہے۔ کچھ ہیں جو اوپر اور نیچے کاٹ لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو ہے نا یہ آپ کو پی ایچ چاہیے، انسان کی جسم کے لیے بھی اسی طرح سے چاہیے۔ تو یہ تیل آپ جب بھی کھائیں گے اس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی۔ جب آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی تو آپ کے جو جسم میں آپ نے چاہے ڈرائی فروٹ کھا لیں، چاہے کتنی بہترین غذا کھا لیں، وہ خون میں جذب ہی نہیں ہوگی، وہ اسی طریقے سے خارج ہو جائے گی بغیر جذب ہوئے۔ اور دوسری ایک چیز جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی اپنے کھانے میں وہ ہے سرکہ۔ اگر ہم لوگ اپنے کھانے میں سرکہ رکھ لیں تو جو اس میں نیوٹرینٹ ہیں وہ زیادہ مقدار میں ایبزارب ہوں گے۔ ہم سرکہ کا ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں پیاز ڈال کے کھا لیں، اور بعض اوقات اگر جیسے نمک کم ہے یا کچھ لیمو ڈالنا ہے تو لیمو کی بجائے اس کے اوپر سے سرکہ ڈال دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ سرکہ استعمال کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے ایک چمچہ سرکہ، اسپیشلی سیب کا سرکہ، وہ 1 گلاس پانی میں گھول کے پی لیں۔ سرکہ جو ہے یہ ایک جو جتنی بھی جو اینٹ ایسڈ آتی ہے نا ہماری، جیسے زینٹیک تھی پہلے، اب رائزیک اور نیکسیم آ رہی ہیں، یہ کہلاتی ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر، پی پی آئی کہلاتی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں کہ پروٹون ہم کہتے ہیں ایسڈ کے جو وہ ایچ پازیٹیو نکلتا ہے نا، ہائیڈرونیم آئن اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کی سیکریشن کو روکتی ہیں۔ تو سرکہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ سرکہ خود تو ایسڈ ہے، لیکن جب وہ اسٹمک میں جائے گا تو جو ودود ہمارے ایسیڈیٹی سیکریٹ کرتے ہیں ان کو میسج دے گا یار یہاں ایسڈ پورا ہے، تو میں زیادہ سیکریشن کی ضرورت نہیں، تو آپ کی ایسیڈیٹی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ لیگزیٹو بھی ہے، یعنی قبض کشا بھی ہے، تو اس سے وہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ ایسیڈیٹی کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ قبض کا آتا ہے، اور قبض کی وجہ سے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ شاید ہی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ دیکھیے اس میں یہ عرض کروں کہ اب جیسے پاکستان میں ہم لوگ عمومی طور پہ 40، 50 یا 60، 70 من ہم ایل لے رہے ہیں 1 ایکڑ سے گندم کی۔ ابھی ایک آئرلینڈ کے صاحب مجھے ملے تو ان کے ہاں 175 من 1 ایکڑ سے لے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو بیج بھی ہے، دوسری وجہ ان کا موسم بھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ، اور میں معافی چاہتا ہوں، وہ 175 من لے رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں اس کے اندر، انگریز تو جو کر رہے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ گندم کے اندر 13% پروٹین ہونی چاہیے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اب بعض جگہوں پہ 3% بھی نہیں بچی، یعنی پہلے کی 1 روٹی آج کی 4 روٹی کے برابر ہے۔ تو اب اس میں ایک تو یہ ہو گیا۔ اب میں واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آرگینک کے اندر جو چیز ہوگی اس کے اندر غذائیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، امپرووڈ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں، دیکھا جائے تو ایک کاشتکار ہے یا ایک بیسن ہے، اس میں یہ کیا اس کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ ڈیفرنس کیا ہے کہ آپ کے دیکھیں اگر ہم جب اس کے اوپر جاتے ہیں اور ساری چیزیں، جیسے میں نے ایک جگہ پیاز لگائی تھی، بنجر زمین پہ لگائی تھی،
اور میں نے آرگینک طریقے سے لگائی تھی. الحمدللہ میری ایلڈ جو ہے وہ ان آرگینک والوں سے بھی زیادہ آئی تھی. ہمارے کسان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہر پودے کا ایک گروتھ اسٹیج ہوتا ہے. اب جیسے بچہ ہے, ایک دودھ پیتا بچہ ہے, ایک انفینٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک تھوڑا سا اس سے بڑا بچہ ہوتا ہے, پھر وہ ٹین ایج میں جاتا ہے, پھر وہ ایڈلٹ بنتا ہے. تو ہر ایج کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. آپ چھوٹے بچے کو اگر گوشت کھلا دیں گے دودھ پیتے بچے کو تو اس کا تو ہاضمہ خراب ہی ہوگا. بالکل اسی طریقے سے مجھے یہ بتائیے کہ ایک کوپل نکلی, اس میں اتنی سی 2 پتیاں, اس کے اندر ہم اتنی ڈھیروں کے حساب سے کھاد ڈال رہے ہیں, تو اس کا فائدہ مجھے کوئی بتائے. ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, وہ کتنا کھا لے گا؟ اس کے لیے آپ پوری دیگ پکا کے رکھ دیں یا آپ اس کو ایک چھوٹا سا ایک چمچ سے کھلا دیں, اس کو تو ایک چمچ سے چاہیے. تو ہم لوگ جو چیزوں کو جس طرح سے ہم لوگ بدقسمتی سے ان آرگینک بھی بڑے غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اب میں واپس آپ کے سوال پہ آؤں تو میرے خیال سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اگر آپ ایک تو یہ تھا آرگینک طریقہ نا, جس کے اندر میں نے امائنو ایسڈس, یعنی میں نے اس میں کیا استعمال کیا تھا, فش میل, بون میل اور بلڈ میل. فش میل جو ہے یعنی مچھلی لے کر میں نے اس کو فرمنٹ کرایا. مچھلی کے اندر امائنو ایسڈس ہوتے ہیں, تمام کیلشیم, میگنیشیم, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری میں نے زمین کو دی. بون کے اندر فاسفورس ہوتی سب سے زیادہ, تو ڈی اے پی کی جگہ میں نے فاسفیٹ ڈالی. میں نے اس میں یوریا, ڈی اے پی کچھ نہیں ڈالا تھا اس کے اندر. اور بلڈ جو ہے یہ نائٹروجن سورس ہے, تو یہ میں نے 3 چیزیں اس کے اندر ڈالی تھیں, اور میری ایلڈ جو ہے وہ 1 ایکڑ سے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, 3.5 ٹن سے بھی زیادہ شاید میری پیاز اس میں آئی تھی. یس, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اٹ از آلویز دا کیس. لیکن دیکھیں یہ ایک ایکسپینسو طریقہ تھا. اب میں بات کرتا ہوں نیچرل فارمنگ کی, وچ از اے سلو پروسیس. مثلاً جیسے ایک آدمی اگر, اب ہم نے اپنی زمین کو پچھلے 50 سالوں میں ہم نے اس کو بیمار کیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نیچرل فارمنگ ہے اس کے اندر آپ کو کھاد نہیں ڈالنی, ایونچولی آپ اس میں کوئی کھاد نہیں ڈال رہے ہوں گے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. It may take 20 years, it may take 30 years to come up to that level. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ گیب براؤن ہے, اس کے پاس 5000 ایکڑ جگہ ہے, وہ ایگزیکٹلی امریکہ میں بیٹھ کر وہ اتنی ہی ایلڈ لے رہا ہے. ظاہر ہماری اور امریکہ کی تو پروڈکشن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ اپنی مکئی بھی اگر لگا رہا ہے تو وہ اتنی ہی پیداوار لے رہا ہے جو کہ سارے لوگ کھاد ڈال کر وہ پیداوار لے رہے ہیں. تو لیکن یہ ایک صبر آزما کام ہے. مطلب میں کسی کے پاس بھی جاتا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ, تو میں پہلے دن اس سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم صبر کر سکتے ہو پھر تم میرے ساتھ چل سکتے ہو, لیکن اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے تو پھر میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے. کیونکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اب جیسے ایک آدمی بیمار ہے, آپ اس کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیں, وہ اٹھ کے جو ہے نا کھڑا ہو جائے گا, کرکٹ کھیلنا شروع کر دے گا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ جو یوریا کھاد ڈال رہے ہیں, تو نیدرلینڈ میں ایک کہاوت ہے, ان کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ if you are using urea تو you will be rich but your grandson will be poor. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت, یعنی جس جگہ پر آج ہم یوریا اور یہ ساری کھادیں استعمال کر رہے ہیں, 70 اور 90 ایئرس کے بعد آپ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگا سکتے. جی دیکھیں, پہلے تو میں نے اس کو پرسنل شروع کس طرح سے کیا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. پھر اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ میں ایگریکلچر تو میں کر ہی رہا تھا, ایک یہ کراچی یونیورسٹی میں جو تو یونیورسٹی جاتا تھا میں, تو بچوں کو لیکچر دینے کے لیے وہ مجھے بلاتے تھے ایز اے انوویٹو فارمر. تو انہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا انوویشن نظر آئی. خیر, تو وہاں سے میں نے کچھ بچوں کو پک کیا, اور پھر ان بچوں کو پہلے تو اپنے انٹرنشپ کرائی, پھر اس کے بعد جن بچوں کو شوق ہوا وہ میرے ساتھ جڑ گئے. تو اس میں سے کچھ بچے آج شاید 8 سال ہو گئے, وہ ابھی تک میرے ساتھ کام کر رہے ہوں. تو انیشلی تو ظاہر ہے کہ دیکھیں میری ضروریات جو تھیں وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو میرا ایک دوسرا کام چل رہا تھا اس سے پوری کر دیتے تھے. تو اس کے اندر تو میں صرف انویسٹمنٹ ہی کر رہا تھا. لیکن وہ جو بچے جو میرے ساتھ وابستہ ہو گئے ان کا تو کچھ سلسلہ چلانا تھا. تو پھر ہم نے اس کو کمرشلی جو ہے وہ جو بڑے بڑے آرگنائزیشنس ہیں جو لوگ اس پہ کرنا چاہیں, جیسے صورتی ٹیکسٹائل ہے, تو ان کو ہم ریجنریٹو فارمنگ کے اوپر ہم ان کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں. جو کمرشلی گرو کر رہے ہیں پھر یہ صرف سرٹیفکیشن وغیرہ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. سرٹیفکیشن
کی اگر آپ بات کریں گے نا تو اگر تو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے بیچنا ہے دین یو نیڈ سرٹیفکیٹ. جیسے لائک فار ایگزامپل میں ایئر کنڈیشننگ کی بات کروں, ایئر کنڈیشننگ کے اندر ہم لوگ یورووینٹ سرٹیفکیشن مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یورووینٹ سرٹیفکیشن کی ایک فیس ہوتی ہے 8,000 یا پتہ نہیں 12,000 یورو آپ کو سال کی دینی ہے. اتنا بزنس پاکستان میں کس کے پاس ہے مجھے بتائیے, کون افورڈ کرے گا؟ میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ یورووینٹ سرٹیفکیشن کا کرائٹیریا ہے, تم یہ ٹیسٹ مجھے کرا دو, میں تمہارا یہ اکوپمنٹ ایکسیپٹ کر لوں گا. گیب براؤن بالکل یہی کہتا ہے مجھے کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں, تم آؤ اور میری فارم پہ دیکھ لو اور میری پروڈکٹ کو لے جا کے دنیا کی کسی لیبارٹری میں چیک کرا لو کہ کیا اس کے اندر کوئی پیسٹی سائڈ یا کوئی تمہیں اس کے اندر کیمیکل فرٹیلائزر کے ٹریسز نظر آئیں تو تم مت لو. لیکن بعض دفعہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یہاں پہ سرٹیفکیشن نہیں ہے تو دیٹ کین بی ڈن, اور ہم اس کے اندر بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں کہ اگر آپ آرگینک سرٹیفکیشن کے مقابلے میں ریجنریٹو ایگریکلچر کی سرٹیفکیشن آسان ہے اور سستی بھی ہے, تو وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں. آرگینک کے لیے کیونکہ ہماری پوری جو چین ہے پیچھے سے وہ ہی ساری خراب ہے. مثلاً یہ کہ اگر میں ایک گوبر بھی استعمال کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گوبر بھی آرگینیکلی فیڈ فوریج کے اوپر ہونا چاہیے, تو وہ ایک لمبا سائیکل ہے. تو اگر اس میں جانا ہے آپ کو نارتھ امریکہ یا یورپ میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ کین بی ڈن. اور وہ ساری, اور الحمدللہ اب تو بعض اس طرح کی جگہوں پہ جو میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس اس کی بھی ساری ہے انفارمیشن کہ دنیا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور مارکیٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میرا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے لوگوں کی صحت, کیونکہ جس وقت میں اسپتالوں میں جاتا ہوں تو مجھ سے لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی. تو اس وقت جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں فوکس اس پہ رکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کی صحت جو ہے یہ واپس آ جائے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک عجیب بات بتاؤں, یہ چیزیں چاہے آپ اس پہ نہ ڈالیے گا, کہ جو کمپنیاں پیسٹی سائیڈ بنا رہی ہیں نا وہی کمپنیاں آپ کی دوائیاں بھی بنا رہی ہیں. بائر ہے, فائزر ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو کیمیائی ہتھیار جن لوگوں نے بنائے تھے, جب وہ ورلڈ وار ختم ہوئی تو انہوں نے اس کے پیسٹی سائیڈ بنائے. www.darsequran.com